برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، خشکیوں میں اور سمندروں میں فساد ظاہر ہو گیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد ظاہر ہو گیا خشکیوں میں اور سمندروں میں، بما کسبت ایدی الناس، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے جو کچھ بھی برے اعمال کیے، اور اللہ عز و جل مصیبتیں نازل کرے گا، کیوں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ان لوگوں کو مزہ چکھائے جنہوں نے بدعمالیاں کی ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں، تاکہ وہ واپس پلٹ آئیں۔ ایک بڑا سوال آج پورے معاشرے میں گھوم رہا ہے، مصیبتیں آتی کیوں ہیں؟ پریشانیاں نازل کیوں ہوتی ہیں؟ اس سے قبل بھی میں نے اس سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندوں پر کوئی مصیبت نازل کرتا ہے تو اس کی دو وجہ ہوتی ہیں، یا تو ان کے برے اعمال کی شامت ہے، یا تو پھر نیک بندوں کی آزمائش ہے۔ آزمائش جو ہوتی ہے وہ اہل ایمان، انبیاء، صحابہ، تابعین، اولیاء، صالحین، ان لوگوں کے اوپر جو مصیبتیں آئی وہ ان کی آزمائش تھی، اور جو عام لوگوں پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اس کی ایک بڑی وجہ ان کے برے اعمال کی سزا ہے۔ عزیزان گرامی، آج مجھے خصوصیت کے ساتھ کچھ باتیں آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ بہت سارے خلفشار اور وسوسوں کے ساتھ آج ہمارا معاشرہ جی رہا ہے، خصوصیت کے ساتھ پورے دنیا میں آج جو ایک بیماری پھیلی ہے، کرونا وائرس، جس کو لے کر ہر کوئی پریشان ہے اور اتنا خوف زدہ ہے، شاید کسی اور چیز سے وہ اتنا نہیں ڈرتا جتنا اس سے ڈرا ہوا ہے، حتیٰ کہ پوری کی پوری سیاسی منڈیاں بلکہ اکنامک اقتصادی بازار سب ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں۔ کئی ممالک تو ایسے ہیں جہاں پر آنا جانا سارا روک لگ چکا ہے، بند ہو چکا ہے۔ آخر کیا ہے یہ بیماری؟ کیوں اس طرح سے ان سے خوف زدہ ہیں؟ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی، سورہ نحل میں اللہ عز و جل نے ایک بستی کا ذکر فرمایا ہے، ایک آبادی کا۔ اس آبادی کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ امن و امان عطا فرمایا تھا، بہت مال عطا کیا تھا۔ اس بستی والوں کے پاس اچھے اچھے فن تھے۔ 14ویں پارے میں یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ اس بستی والوں کے پاس ہر طرح کے فن تھے، وہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے تھے، لیکن ان کے اندر اللہ عز و جل کی نافرمانی ایسی بڑھی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان تمام بستی والوں کو بہت سخت عذاب میں گرفتار کیا، یہاں تک کہ ان کا نشان ختم کر دیا گیا، ان کا اقتصاد، ان کی اکنومی، ان کے فن، ان کے تمام تجربے سب ہلاک ہو گئے، تاکہ دوسرے لوگوں کو یہ عبرت دی جائے
کہ جو اپنے پیشے، اپنے فن اور اپنے مال پر غرور کرتا ہے وہ اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ میرے عزیزو، ان آیات کو پڑھنے کے بعد کیا آج ایسا نہیں لگتا کہ پورے ورلڈ پر، دنیا کے نقشے میں آج اگر سب سے زیادہ امن کی بات جس ملک میں پائی جاتی تھی، جو سب سے زیادہ تجربے کرتا ہے، سب سے زیادہ نئی ایجادات کرتا ہے، کیا وہ چائنا نہیں ہے؟ جس کا پورے دنیا میں کسی نہ کسی طرح بالواسطہ یا بلا واسطہ اقتصاد سے، اکنامک سے رشتہ ضرور ہے، اور جس کا غرور یہ کہ وہ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہر کام کر سکتا ہے، جس کی ٹیکنالوجی کو کوئی دوسرا چیلنج نہیں کر پاتا، حتیٰ کہ ورلڈ کے سپر پاور بھی اس سے ڈرنے لگے۔ اس نے اپنے مظاہروں میں یہ تک دکھایا کہ ہمارے پاس 17,000 کلومیٹر دور تک مار کرنے والے میزائل بھی موجود ہیں، چاہے وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا بھی اگر اسے کوئی آنکھ دکھائے تو ہم یہیں سے اسے تباہ کر سکتے ہیں۔ اتنی بڑی طاقت اور اتنی بڑی قوت کا نشہ جس کے پاس تھا، تو وہ ایک اپنے چھوٹے سے شہر سے پھیلنے والی بیماری کو روک نہ سکا۔ اسی طرح کی آیات قرآن میں ہمیں ملتی ہیں کہ جب قوم عاد، جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، قوم عاد، وہ اتنی ماہر تھی، اتنی ذہین تھی کہ وہ بڑے بڑے نئی ایجادات کی، بلکہ وہ پتھروں کے گھر بنانے والے اور نئی ایجادات کرنے والوں میں ان کا بڑا نام تھا۔ قوم عاد کا غرور اتنا تھا، گھمنڈ اتنا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو صرف اللہ نے ایک ہوا سے ہلاک کیا، ایک ہوا ایسی چلائی کہ وہ سارے کے سارے ایسے پڑے رہے جیسے کھجور کے تنے کاٹ کر زمین پر پھینکے ہوئے ہوں۔ وہ وقت کے ہنرمند لوگ، فنکار لوگ، بڑے بڑے صلاحیتوں کے بادشاہ زمین پر ڈھیر ہو گئے تھے، مختصر سی ایک دن کی ہوا میں۔ وہ ایک ہی دن ہوا چلی تھی قوم عاد پر۔ عزیزان کرام وقار، پچھلی امتوں کے عذابات جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان قوموں کو ایک ہی دن میں، ایک ہی رات میں، ایک ہی صبح میں ہلاک کیا گیا ہے۔ صبح ان کی بستیوں میں خوب عیش و عشرت کے سامان تھے، شام کو جب اس بستی کی طرف دیکھا گیا تو صرف دھواں ہی دھواں تھا اور کچھ نہیں تھا۔ تو بستیاں صرف چند گھنٹوں میں ختم کر دی گئیں پچھلی امتوں کی۔ یہ تو خیر ہے کہ بیماریاں پھیلی ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ لگ رہی ہیں، دھیرے دھیرے پھیل رہی ہیں۔ آج تقریباً 50 سے زیادہ کنٹریوں میں اس کا وائرس پھیلا ہوا ہے، بیماری پھیلی ہوئی ہے، لیکن موتیں، تباہیاں جس سے خوف کھا رہے ہیں لوگ۔ میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، یاد رکھو اللہ رب العزت اگر چاہ لے، تم مضبوط محل میں بھی بیٹھو وہ بیماری آ کر پکڑ لے گی، اور اگر اللہ نہ چاہے تو سارے بیماریوں والوں کے درمیان بھی بیٹھو، اللہ تمہیں وہ بیماری نہیں دے گا۔ اسلام کا یہ عقیدہ ہے۔ میں یہاں پر اس بیماری کے پھیلنے کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عذاب کی نشانی بھی سمجھتا ہوں، ساتھ ہی میرے مولا کی یہ مہربانی اور رحمت بھی ہے کہ پچھلی امتوں کے سارے گناہ آج کیے جا رہے ہیں، سارے گناہ۔ قوم شعیب، جو قوم مدین کہلاتی حضرت شعیب علیہ السلام، وہ صرف ناپ تول کی کمی اور شرک میں مبتلا تھے، ان کو ہلاک کیا گیا۔ قوم لوط، قوم سدوم، یہ برائیوں میں، بے حیائیوں میں ملوث تھے، مردوں کے مردوں سے تعلقات پر، ان کو ہلاک کیا گیا۔ قوم عاد رسولوں کی نافرمانی اور ان کے قتل کے درپے تھی، انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ لیکن میرے عزیزوں، وہ جملہ برائیاں تمام امتوں میں جو پہلے تھیں وہ آج سب ایک ساتھ موجود ہیں۔ ناپ تول میں کمی آج پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ قوم لوط کی بیماریاں آج کثرت سے پھیلی ہوئی ہیں یا نہیں؟ زنا کو پروان چڑھایا جا رہا ہے یا نہیں؟ آج شراب نوشی جس طرح سے عام ہے، پچھلی امتوں پر انہی وجوہات سے عذابات بھی آئے تھے۔ سب چیزیں ہونے کے بعد رب تعالیٰ نے ایک ایسی ہوا نہیں چلائی کہ لاکھوں کے لاکھوں زمین پر ڈھیر ہو گئے ہوں، نہیں۔ سب بیماری، سب خرابیاں ہونے کے باوجود رب تعالیٰ نے سب کے چہرے بندر کے نہیں بنا دیے، سب کو خنزیر میں نہیں تبدیل کر دیا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔
اللہ اب اس امت کو ویسے عذابات نہیں دے گا، اس لیے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب بھی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یہ میرے آقا کی رحمت ہے جو بڑے عذابات سے ہمیں بچا رکھی ہے میرے عزیزو۔ لیکن خوف کا ماحول آج جو ہے وہ یقیناً جاگنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی وجوہات بھی بیان فرمایا، وہ عذاب اس لیے دیتا ہے تاکہ تمہیں تنبیہ مل جائے، تم سنبھل جاؤ۔ دوسری قوموں کو جب ہلاک کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ تو انسان کی دو سچویشن، دو پوزیشن ہوتی ہے۔ جب اچھے لوگ مارے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ان کا کیا قصور تھا، جب برے لوگ مارے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اچھا ہی ہوا ان کے ساتھ۔ تو آج اچھے اور برے دونوں ختم ہوتے ہیں ان بیماریوں سے۔ آپ کا یہ سوال بھی ہوگا، اللہ کا اگر عذاب ہے تو صرف برے لوگوں کو پکڑنا چاہیے، اچھوں کو کیوں پکڑتا ہے؟ ایسا نہیں ہے میرے عزیزو، اللہ کا قانون یہ ہے جب وہ اپنا عذاب کسی پر بھیجتا ہے تو وہاں پر جتنے بھی ہیں اچھے ہوں یا برے سب کو اس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اچھوں کو اس لیے کہ وہ آزمائش میں گرفتار ہوئے، یا تو پھر اس لیے کہ وہ اس بری قوم میں موجود تھے اور ان کو برائیوں سے روک نہیں رہے تھے، یہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ خیر یہ تمام عذابات آئے ہیں، لیکن بیماری کے متعلق میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت ضرور کر دوں گا جس کو لے کر آج پوری دنیا پریشان ہے۔ ہم تو اخبارات میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماسک کے سارے سٹاک ختم ہو گئے، ٹیشو پیپر کہیں نہیں مل رہے ہیں، یورپ میں لوگ تالے لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیر تو ہے کہ کل میں نے یہ بھی سنا نیوز میں دلی اور بڑے شہروں کے سارے سینما تھیٹر بند کر دیے گئے جہاں کراؤڈ ہوتا ہے، سارے گناہوں کے اڈے بند کیے جا رہے ہیں۔ اللہ یہی تو چاہتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے، کاش بیماری کے خوف سے جس طرح تم ساری چیزوں کو چھوڑ کر تنہا آ رہے ہو، یہی رب تبارک و تعالیٰ کے خوف سے تم ان برائیوں سے بچ جاتے، مولا تبارک و تعالیٰ تمہیں نعمتوں سے نوازتا۔ لیکن الحمدللہ کراؤڈ جہاں جمع ہوتا ہے لوگ منع تو کر رہے ہیں، لیکن ہم اللہ عز و جل کی اس عطا پر یقین رکھتے ہیں جو وہ خود اپنی مرضی سے دیتا ہے۔ ہمارے جمعہ میں بھی تو کراؤڈ ہوتا ہے، ہم نے کبھی جمعہ کو بند نہیں کیا، بلکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے جہاں بیماریاں دوسری جگہ لگ بھی جائیں تو یہیں سے شفا ملتی ہے۔ آج کہیں جمعہ بند نہیں کیا گیا، اور اگر کوئی سر پھرا کہتا ہے تو وہ بیوقوف ہے یا تو پھر ماڈرن خیالات کا دلدادہ ہے۔ لیکن جمعہ نہیں بند ہوئے، نماز کی جماعتیں بند نہیں ہوئی۔ عقل کے ناخن لینا چاہیے ان سعودی حکام کو جنہوں نے طواف بند کر رکھا ہے، بےہودہ قسم کی یہ جماعت۔ 14 صدیوں سے ہم نے کبھی بھی طواف کو رکتے ہوئے اس طرح کسی وجہ سے نہیں دیکھا۔ ان سے بھی بڑے خطرناک قسم کے بادشاہ آئے، ظالم بھی آئے، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی آئے جنہوں نے خانہ کعبہ کا غلاف جلا دیا تھا لیکن طواف کو روکا نہیں تھا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ دلیل دے رہے ہیں کہ نہیں، اوپر سے طواف جاری ہے، سیکنڈ فلور سے طواف جاری ہے، نیچے کا خالی کیا گیا ہے۔ یہ کون سی تھیوری ہے کہ سیکنڈ فلور پر کرونا وائرس نہیں آئے گا، صرف گراؤنڈ فلور پر آئے گا، کعبے کے سامنے آئے گا اور پہلے منزلے پہ نہیں آئے گا، دوسرے منزلے پہ نہیں آئے گا۔ یہی سب سے بڑے دماغی ہیں جو اس طرح کے پلان کر رہے ہیں۔ مسجد نبوی شریف میں ہمارے ابھی بھی حضرات وہاں موجود ہیں، سلامی کے لیے جہاں جالیوں کے سامنے حاضر ہوتے ہیں وہ پورا کا پورا انہوں نے پیک کر دیا، کسی ایک آدمی کو بھی جانے نہیں دے رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے سامنے کسی کو گزرنا نہیں ہے۔ میں نے پوچھا پھر نمازیں کہاں ہو رہی ہیں؟ کہا حضور کے روزے کے پیچھے والی جو مسجد ہے، کہا پبلک ہے، فل ہے، پوری مسجد بھری ہوئی ہے، کہا وہاں کرونا وائرس نہیں آ رہا ہے۔ کیسی یہ لاجک ہے کہ مسجد نبوی شریف میں پیچھے کا حصہ پوری نمازیں ہو رہی ہیں، کراؤڈ ویسے ہی ہے، حضور پاک کی جالیوں کے سامنے بند کر دیا گیا ہے۔ میرے عزیزو یہ دل کی ان کی بھڑاس ہے، کرونا وائرس تو یہ بہانہ ہے، یہ عداوت رسول ہے، رب ذوالجلال کی دشمنی جو دلوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کرونا وائرس یہاں آئے گا وہاں آئے گا، بلکہ یہ چاہتے اسی طرح سے ہیں کہ یہ عبادت روکی جائے۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھروں میں اللہ کا ذکر کرنے سے منع کرتا ہے، روکتا ہے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس کے برباد کرنے کی کوششیں کرتا ہے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ قرآن کی زبان میں یہی حکام ظالم ہیں جنہوں نے اللہ کے گھر کو طواف سے روکا ہوا ہے۔ بعض لوگ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں مولانا نمازوں کے وقت بھی تو طواف رکتا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے طواف بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، وہ روکا نہیں گیا ہے، عبادت ہو رہی ہے۔ عبادت سے کیوں روکا گیا؟ اور خوف میں آپ کو بتاؤں یہ پبلک میں پھیلے گا وائرس، اس کا ان کو ڈر نہیں ہے، پبلک تو کبھی بھی مر جائے۔ آپ یہ کبھی نہیں سوچتے کہ جو قوم فلسطین کے روزانہ ہلاک ہونے والوں پر کان نہیں دھرتی، ملک شام، یمن، عراق پر لوگوں کی لاشیں ہیں، کبھی کان نہیں دھرتے، ایک وائرس پر اتنا الرٹ کہ سارے ویزے بند، سارے ایئرپورٹ بند، کہ ہلاکتیں نہیں ہوں، کوئی اور نہ مرے۔ ان کو پبلک کے مرنے نہ مرنے کا کوئی ٹینشن نہیں ہے، خوف ان کو یہ ہے کہ یہ بیماری کہیں ہم ہی نہ کو پکڑ لے، ہم کو ہی نہ پکڑ لے۔ یہ خوف اس لیے ہے کہ حکام کو اور ان وزراء کو ہی یہ وائرس نہ آ جائے، تمہیں تو پیدائشی وائرس ہے، پہلے ہی سے ہے جو دماغ میں اس طرح کے خرافات بھرے ہوئے ہیں۔ اور اللہ نے اگر چاہا تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں ہو، اگرچہ مضبوط محل میں بیٹھے ہو، اللہ کی موت، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی۔ میرے عزیزو، اس طرح کے ہیلے بہانے بہتوں نے کیے ہیں۔ دیکھیں، آپ یقین رکھیں اللہ کی ذات پر۔ میں نے اس سے قبل بھی کہا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ عمل ہے۔ ان بیماریوں کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں، میں آپ کو بتاؤں۔ ہاں، پریکوشن جو کہا جا رہا ہے، پرہیزگاری، یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، احتیاطی تدابیر ٹھیک ہے، ہم بھی اس کو مانتے ہیں، لیکن میں آپ کو اسلامی نقطہ نظر سے بات کہوں، جو کچھ بھی ہوتا ہے، آپ مومن ہیں، ایمان مفصل میں آپ 5ویں نمبر پر، جب 6 نمبر پر آپ آئیں گے، اس میں یہی آپ کو کہنا پڑتا ہے، یعنی شروع میں کہتے ہیں آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وہ ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وہ کتبہ، اور اس کی کتابوں پر، وہ رسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الاخر، اور قیامت کے دن پر، آخر میں 6 نمبر پر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اس تقدیر پر کہ ہر اچھائی اور برائی سب اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ یہ ایمان کا حصہ ہے ہمارا۔ والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر آپ کو یہ یقین کر کے چلنا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اللہ کے چاہنے سے ہوگا۔ اللہ اگر نہ چاہے تو ہم میں سے کسی کو بیماری نہیں آئے گی۔ اب سنیے، ایک بادشاہ کے متعلق نجومیوں نے بتا دیا اس کو کہ تیری موت بچھو کے ڈنک سے ہوگی، تیری موت بچھو کے ڈنک سے ہوگی۔ وہ پریشان ہوا۔ نجومیوں کو بعض اٹکل پچھو مارتے تھے، اس طرح ستاروں کا علم جو رکھتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں وہ اللہ کے ولی نہیں ہے جو بعد کی باتیں بتا دیتے ہیں، شعبدہ بازی ہے۔ ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، بعد کی خبریں جو کچھ لوگ دیتے بھی ہیں، شیطان اوپر جاتا ہے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے۔ یہ سورہ صافات میں ہے، استرق السمع، وہ سنی ہوئی باتوں کو چراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بڑے فرشتوں کو جو آرڈر دیتا ہے، حکم دیتا ہے، وہ بڑے فرشتے باقی دوسرے فرشتوں کو جو حکم دے رہے ہوتے ہیں، کل یہ کرنا ہے، اتنے دنوں کے بعد یہ ہے، تو شیطان وہ باتیں سن کر چرانے کے لیے جاتا ہے۔ تو جیسے یہ قریب جاتا ہے، فرشتے اس کو آگ سے پھینک کر مارتے ہیں اور وہ نیچے گرتا ہے۔ یہ جو تارا ٹوٹتا آپ دیکھتے ہیں، یہ شہاب ثاقب، اس کو کہا گیا یہ شیطان کو مار پڑتی ہے تو بھاگتا ہے نیچے، کوئی تارا نہیں ٹوٹتا، فرشتے اسے مارتے ہیں۔ تو ابھی پوری بات سنا ہی نہیں رہتا ہے، آدھی سنا رہتا ہے اور آدھی اپنے سے ملا لیتا ہے اور لا کر کے یہ باباؤں کو سناتا ہے، جوتشوں کو، کاہنوں کو، جو اس کے پجاری ہیں۔
تو کاہن اس کی باتیں سن کر کے لوگوں میں بادشاہ بنے رہتے ہیں کہ ہم تمہارے 4 دن بعد ہونے والی بات کو بھی ہم بتا سکتے ہیں. میرے عزیزو, اس طرح کے نجومی اور کاہن ہر زمانے میں رہے. ایک بادشاہ کو نجومیوں نے کہا تھا اس مہینے میں بچھو کے ڈنک سے تیری موت آئے گی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, پکا ہے یہ؟ کہا پکی بات ہے. اس بادشاہ نے ایک کمرہ بنایا ایسا کہ اس میں بچھو آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. اس نے شیشے کا پورا اس کو پیک کروایا, سوائے اس کو ہوا آنے کے اور کوئی چیز نہیں آ سکتی تھی. وہ موت کا اس کا جو دن نجومیوں نے بتایا تھا, اندازے کے مطابق بتایا ہوگا, تو وہ اس کمرے کے اندر چلا گیا. وہ اپنا ایک گھوڑا جس کو ساتھ لے گیا, وہ بہت پیار کرتا تھا اپنے گھوڑے سے, ہو سکتا ہے اینیمل لور تھا, تو وہ اپنے گھوڑے کو ساتھ میں لے کر اس کمرے میں اندر ہے کہ یہ موت کا وقت اگر ٹل گیا تو پھر کچھ نہیں ہونا ہے. وہ دن آیا تو فرمایا لکھنے والوں نے کہ دن بھر وہ دیکھتا رہا بچھو کہاں سے آئے گا. کوئی سوراخ بھی نہیں تھا, بس ہوا جانے کے سوراخ میں تو کوئی بچھو آ نہیں سکتا. عین دوپہر کے وقت اس کے گھوڑے کو چھینک آئی اور گھوڑا اتنی تیزی سے چھینکا اس کے ناک سے بچھو نکلا اور بادشاہ کو ڈنک مار دیا. اسی جگہ وہ مر گیا. تم 1000 تدبیریں کر لو اور اگر اللہ نے چاہا ہے تو موت تمہارے کمرے کے اندر آئے گی. میرے عزیزو, ہمارا کل ملا کر یہ یقین ہونا چاہیے کہ تدبیر کرنا ہماری ذمہ داری ہے حفاظتی, لیکن موت, حیات, بیماری, شفا سب اللہ کے دست قدرت میں ہے. اللہ چاہے تو ہوگا, اللہ نہ چاہے تو کسی کو کچھ نہیں ہوگا. حرم پاک کو بند کر کے, مدینہ طیبہ کو بند کر کے, اے میرے عزیزو یہ کیسے مسلمان وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا میں تو ایک عام مسلمان بھی یہ سوچتا ہے کہ جس بیماری کا کہیں سے علاج نہ ہو وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں مل جائے گا. لوگ جب بیماریوں سے تھک جاتے ہیں تو وہاں چلے جاتے ہیں کہ اللہ کے حرم پاک میں بیٹھ جاؤں, زمزم پی لو. انہوں نے زمزم کو بھی بند کر دیا ہے, زمزم کو بند کر کے رکھا ہے, جبکہ حدیث پاک میں صاف لکھا ہے. یہ حدیث تو پورے حرم میں انہوں نے خود لکھ کر کے لگایا ہے, یہ سارے سعودی حکام نے لکھ کر کے بھی لگایا ہے. ماء زمزم لما شرب فیہ, زمزم کا پانی ہر اس بیماری کے لیے جس کے لیے وہ پیے گا. یہ لکھا ہوا ہے فیہ شفاء, اس میں شفا ہے. یہ روک کر کے رکھیں کہ کسی کا وائرس اس زمزم میں نہ چلے جائے. ارے وہ تو شفا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اگر تمہیں یقین ہوتا تو آج طواف اور حرمین شریفین کے یہ تمام دروازے بند کرنے کی بجائے انہیں اعلان یہ کرنا چاہیے تھا جتنوں کو وائرس لگا آ جاؤ یہاں سے شفا لے جاؤ. یقین ہو تو کرے گا. زمزم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کے لیے علاج ہے, شفا ہے. میرے عزیزو, ان تمام باتوں پر آپ توجہ نہ کریں. حدیث پاک میں آپ کو بتاؤں ہمارا یقین کیا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوا ولا طیرا. یہ حدیث ہے, صحیح حدیث پاک ہے, اس کو سارے لوگ مانتے ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ ہم ہی لوگ یہ حدیث بول رہے ہیں, بلکہ اہل حدیث اس کو زیادہ پڑھتے ہیں. لا عدوا ولا طیرا, یعنی کوئی بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی, اور کوئی بھی اپشگن اسلام میں ہے ہی نہیں کہ فلاں شیشہ گر گیا تو یہ ہو جائے گا, وہ کاغذ گر گیا تو یہ ہو گیا, بلی ٹیڑھی گئی تو یہ کام ہو جائے گا. اپشگن کا نام اسلام میں ہے ہی نہیں, کسی کی وجہ سے کچھ ہوگا ایسا نہیں ہے. لا عدوا ولا طیر, حدیث میں ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی. ایک حدیث میں پاک میں اس کے متعلق آپ کو سنا بھی دوں. آپ خوف کے ماحول میں جی رہے ہیں اگر بیماریوں سے, تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اللہ کے خوف میں جیئیں, رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ڈریں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, ان کے اونٹ کو کھجلی ہو گئی تھی, ان کے اونٹ کو کھجلی ہو گئی تھی. دیکھیں یہ بہت ہی باریک چیز ہے کہ عقیدہ سب کو اس پر آ جانا یہ ایمان کی بہت بڑی بات ہے. اس میں آزمائش بھی ہوتی ہے ہماری, ہم خود ان آزمائشوں سے گزرے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان کے اونٹ کو کھجلی ہو گئی. وہ صحابی آئے, حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اونٹ کو کھجلی کی بیماری ہو گئی, کچھ بتا دیں آپ. کیسے ہو گئی؟ ہم بھی یہی پوچھیں گے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا، اس صحابی نے کہا ارے وہ فلاں آدمی ہے، اس کے اونٹوں میں کھجلی تھی، ایک دن میں اپنے اونٹ کو وہاں لے کے گیا، یہ کھجلی وہاں سے لے کے آ گیا ہے۔ یہی باتیں ہم بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اچھا اس کے اونٹوں کو کہاں سے کھجلی آئی؟ جس کے اونٹوں کے پاس تیرا اونٹ گیا تھا اس کے اونٹوں کو کہاں سے آئی؟ صحابی نے کہا وہ تو بیماری اللہ نے دیا ہے۔ کہا ہے میرے صحابی تو یہ عقیدہ کیوں نہیں رکھتا کہ تیرے اونٹ کو بھی بیماری اللہ نے دیا ہے؟ یہ وقت ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بیماری دینے کا وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر لیا ہے اس کو دینا ہے، اس کو دینا ہے، اس کو دینا ہے، وہ ایک وقت میں سب کو وہ بیماریاں دیا، یہ نہیں کہ اس کی بیماری اس کو، اس کی بیماری اس کو۔ اللہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو کروڑوں میں سے ایک کو بیماری دے اور کسی کو نہ دے، اور چاہے تو 99 لوگوں کو دے دے، ایک کو بچا لے۔ یہ عقیدہ رکھنا یہ بہت ہی کمزور، یعنی ایک راستہ ایسا ہے کہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ۔ مثال کے طور پر ہمارے دارالعلوم میں بھی ایک مسئلہ ایسا ہو گیا تھا کہ بچوں کو خارش کی تکلیف ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس میں خود لے کے گیا 5-6 بچوں کو، تو انہوں نے، اب ظاہر سی بات ہے ڈاکٹروں کا مشورہ یہی ہوتا ہے کہ ایک کسی کو ہوئی ہوگی، اس کی اس کو لگی، اس کو لگی، ہم علاج کے اعتبار سے تو علاج کریں گے، سارے لوگوں کو ٹیوب لگائیں، سارے لوگوں کو گولیاں کھلائیں۔ خیر یہ ڈاکٹروں کا اور سائنس کا نظریہ ہے، مگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ بیماریاں جب آئیں تو خود اپنا احتیاطی تدبیر کر لو، اور اگر وہ لگ جائے تو یہ نہ کہنا کہ اس کی وجہ سے آئی، بلکہ یہ سوچ لو کہ اس کو جس مولا نے دیا اسی مولا نے مجھے بھی دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ ہی بیماریاں دیتا ہے۔ اب ایک بات یہاں پر یہ بھی سمجھ کر کے چلیں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بیماریاں ایک دوسرے کو اگر لگتی ہیں، جیسے کسی صاحب کو ایک لگی، اس کی دوسرے کو لگی، دوسری کو تیسرے کو لگی، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ بیماریاں ڈاکٹروں کو اور نرسوں کو لگنا چاہیے۔ ان کے ہاسپٹل میں تو پورے مریض آتے ہیں اور وہ تو کھلے سوئے رہتے ہیں، بیچاری نرس ہر گھنٹے 2 گھنٹے پر اس کی مریض کے پاس جاتی رہتی ہے، پھر بھی سیف بیٹھی ہوئی ہے، اس وائرس میں وہ مبتلا نہیں ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ یہ سوچے ہوں گے، جواب یہ دیں گے ہو سکتا ہے وہ لوگ بہت احتیاط گلوز پہنتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ میاں صرف گلوز پہننے سے اور ساری چیزوں سے اگر بیماری نہیں آتی ہے تو یہ تو احمقانہ بات ہے، بلکہ آپ سمجھ کر کے چلیں کہ جو سیف پورے طور پر بیٹھا ہوا ہے، ایسے لوگوں کی بھی رپورٹ آ رہی ہے جو بیچارے کوئی بھی ایسی ویسی چیز نہیں کھاتے تھے، بہت ہائی فائی زندگی گزارتے تھے اور بڑے بڑے وہ سٹار کہلاتے ہیں، پھر بھی یہ وائرس ان کے گھر میں پہنچا ہوا ہے۔ زندگی بھر گلوز پکڑ کر کے چمچے لیتے تھے، گلوز کے ساتھ وہ لوگ برتن چھوتے تھے، ان کو بھی یہ وائرس لگا ہوا ہے۔ کہاں سے آیا؟ ناک سے داخل ہوا کہ منہ سے داخل ہوا؟ کہیں سے تو آیا ہے۔ یہ یاد رکھیں، اللہ رب العزت جسے چاہے وہ بیماری میں مبتلا کرے گا۔ میں کل ملا کر کے آپ کو یہی اعتماد دینا چاہتا ہوں۔ اسلام یہ ہے، ٹھیک ہے ماسک لگاؤ، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، آپ اگر بچنا چاہیں تو کسی چیز سے بچ لیں، کیونکہ اسی طرح کی ایک حدیث میں اور آپ کو بتا دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ طاعون پلیگ کی بیماری بھی ایسی ہے۔ پلیگ کی بیماری وہ بہت کثرت سے لوگوں کو ایک ہی ساتھ ہلاک کر کے چلی جاتی تھی، اب ویسی آ نہیں رہی ہے۔ پہلے ایک ساتھ 50-50 ہزار لوگ مرتے تھے اگر پلیگ پھیل گئی تو، جس کو طاعون کہتے ہیں، اور وہ ایک بلا ہے، عذاب ہے، اس کے متعلق احادیث کریمہ میں آیا ہے۔ تو حدیث پاک میں کیا ہے؟ فرمایا کسی شہر کے بارے میں اگر تم سن لو کہ وہاں پلیگ کی بیماری پھیلی ہے، طاعون کی، تو اس شہر میں نہ جاؤ، اس شہر میں نہ جاؤ۔ یہ پریکاشن ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچو وہاں جانے سے۔ اور دوسری بات یہ بھی سن لے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر تمہارے شہر میں آ گئی تو شہر چھوڑ کے بھاگو بھی مت۔ اگر تمہارے وطن میں آ گئی تو یہاں سے بھاگنا بھی منع ہے، جائز نہیں ہے کہ اگر آ گئی، کیونکہ تمہارے اعتقاد کو اور تمہارے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے میرے آقا نے فرمایا وہ رب ذوالجلال، وہ کریم خدا، رحیم خدا، آپ دیکھیں جسے
بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں، ان کو بڑی بڑی بیماریاں بھی آ جاتے ہیں، اور جو کچرے میں سوتے ہیں دن رات، بخار بھی نہیں ہے، سردی بھی نہیں ہے، ساری چیزیں، لوگ یہی کہتے ہیں کہ کچرے سے بیماری ہو جائے گی، غلاظت سے بیماری ہو جائے گی، میں سب مانتا ہوں، لیکن ساتھ میں یہی اعتقاد رکھیں، عقیدہ رکھیں، اللہ جب تک نہ چاہے بیماری نہیں آئے گی، اللہ کریم ہے۔ اسی لیے ان بیماریوں میں کیا کرنا چاہیے، میں آپ سے یہی کہوں گا، ماسک لگانا، ہاتھ بار بار یہ تمام ڈیٹول سے اس سے دھونا، یہ احتیاطی تدابیر ظاہری ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ استغفار کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خود فرمایا اپنی قوم کو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے لوگوں اپنے رب کی بارگاہ میں بخشش کا سوال کرو، استغفار پڑھو زیادہ سے زیادہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس لیے کہ وہ غفار ہے، اسی کو اگر راضی کر لیا تو وہ روک لے گا بہت سارے عذابات کو نازل کرنے سے۔ اب جو بندے استغفار کرتے ہیں ان کے ساتھ رب کیا کرتا ہے؟ سورہ نوح کی آیت ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا، اللہ فرماتا ہے پھر وہ آسمانوں سے تمہارے لیے نعمتوں کی بارشیں اتارے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تم کو مال کثرت سے دے گا اور تمہیں بیٹے عطا کرے گا، اور پھر تمہارے لیے باغیچے اور نہریں عطا کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ صرف ایک استغفار کرنے والے کے متعلق فرما رہا ہے۔ جو بندے اللہ کی طرف پلٹ آئے اور استغفار کیے ان کو اللہ اتنی نعمتوں سے نواز رہا ہے کہ آسمان کھول دیے جائیں گے، ان پر نعمتوں کی بارشیں ہوں گی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے اوقات میں وہ سارے احتیاطی تدابیر اپنی جگہ پر، لیکن مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کریں، استغفار کریں۔ قرآن میں یہ بھی اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک استغفار کرتے رہیں گے اللہ اپنا عذاب ان پر نہیں بھیجے گا۔ استغفار جب تک کرتے رہو گے اس وقت تک اللہ عذاب نہیں بھیجے گا۔ آپ سوچتے ہوں گے میرے گناہ ہی کیا ہے، میں کائے کا استغفار کروں؟ اب تو ہم میں سے ایسا کوئی ہے نہیں بول سکے، گناہ ہے ہی نہیں، میں نے کچھ برائی نہیں کیا، کیا استغفار کروں؟ معاذ اللہ ایسی سوچ بھی آنے نہ دو۔ لیکن کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی گناہ کیا تھا؟ معاذ اللہ رب العالمین، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دن میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز کرتا ہوں تو وہ استغفار کرتا ہوں۔ سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں استغفار کرتے، وہ تو بخشے ہوئے ہیں نا، ان کے کوئی عیب نہیں، ان کے کوئی گناہ نہیں، پھر بھی کثرت سے میرے آقا استغفار کرتے تھے۔ جب بندے استغفار کریں تو مولا کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے عذابات کو روک لیتا ہے۔ اسی طرح کی قوم یونس کی بات ہے، اللہ ناراض تھا اس قوم سے، یونس علیہ السلام ڈراتے رہے اپنی قوم کو۔ نینوا ایک شہر ہے عراق میں، وہاں کی ایک قوم تھی بہت بدعملیاں کر رہی تھی، کھلے عام گناہ کر رہی تھی، اپنے رسول کی سخت نافرمانی کر رہی تھی۔ یونس علیہ السلام نے کہا ہے قوم ڈر جاؤ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہاں کا عذاب، کیسا عذاب؟ حضرت یونس علیہ السلام ڈراتے رہے ڈراتے رہے، آخر ایک دن ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس قوم کو میں ہلاک کر دوں گا، یہ قوم اب عذاب میں گرفتار ہوگی۔ یونس علیہ السلام اس قوم کے پاس سے راتوں رات ہی نکل کے چلے گئے کہ عذاب نہ آ جائے یہاں پر، نکل گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام ابھی اللہ کا حکم آیا نہیں تھا، اس سے پہلے ہی چلے گئے، عذاب آیا نہیں تھا۔ لیکن دوسرے دن کیا ہوا، شام ہو رہی تھی کہ آسمان کالا ہونا شروع ہو گیا، اور پہلے کی قومیں جانتی تھی عذاب جب آتا ہے تو ہلچل شروع ہو جاتی ہیں، پرندے پورے اڑ کے چلے جاتے ہیں، جانور پوری بستیاں چھوڑ دیتے ہیں۔ آج بھی یہ کیفیت ہے میرے عزیزوں، بڑے بڑے طوفان آنے سے پہلے جانور وہ شہروں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، پرندے اڑنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب عذابات آنے والے ہوتے ہیں پہلے سے ان کو خبر ہونے لگتی، تو اس شہر والوں نے پہچان لیا آسمان کالا ہو رہا ہے، ابر چھاتا جا رہا ہے۔ تو اس میں جو بوڑھے لوگ تھے انہوں نے کہا ہے لوگوں یہ بارش والا ابر نہیں ہے، یہ سختی والا ابر ہے کہ کچھ نہ کچھ برسائے گا۔ یونس اللہ کے رسول تھے، انہوں نے جو کہا وہ صحیح تھا، تم سب کے سب مارے جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے کہا کیا کریں؟
تو بڑے لوگوں نے کہا جلدی سے توبہ کرو، استغفار کرو، جلدی سے استغفار کرو، سب جمع ہو جاؤ۔ پوری قوم جمع ہو گئی، آسمان کالے سے کالا ہونے لگ گیا، سب استغفار کرنے پر لگ گئے۔ اور ان کے پاس ایک بہانہ تھا، ایک عذر تھا ان کے پاس، وہ سب اللہ کو منانے میں لگے اور کہا اے رب اگر تیرے نبی یہاں ہوتے تو ہم سب ان کے ہاتھ پر ایمان لاتے اور ہم توبہ کر لیتے، استغفار کرتے اور تیرے نبی کو ہم منا لیتے، مگر انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا، چلے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ اپنی بستی کو چھوڑ کر بغیر حکم الہی کے چلے گئے تھے، آپ سمندر کا سفر کرنے لگے، کشتی میں بیٹھے تھے، کشتی ہچکولے کھانے لگی، لوگ جتنے تھے سبوں نے کہا کہ بھاری ہو گئی ہے کشتی، ایک کسی کو نکال کے ڈالنا پڑے گا۔ قرآن اندازی کی گئی، یونس علیہ السلام کا نام نکلا، 3 بار کی یونس علیہ السلام کا نام نکلا، پوری کشتی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا۔ اللہ کے نبی آزمائش میں، اللہ کی آزمائش میں آ گئے، حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا، وہ پیٹ میں رہ گئے، لیکن یہ ہے کہ مچھلی کی وہ غذا نہیں بنے، مچھلی کا پیٹ ان کے لیے حفاظت خانہ بنایا گیا۔ سمندر میں اس مچھلی کے پیٹ میں تقریباً 40 روز یا اس سے کم زیادہ حضرت یونس علیہ السلام ویسے ہی رہے۔ اب اس کے بعد ان کی قوم کا کیا ہوا، پھر حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کیا، یہ دونوں چیزیں غور سے سنیں۔ یونس علیہ السلام کی قوم روئی، گڑ گڑائی، استغفار کی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے 11ویں پارے کی آیت، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ لَمَّا آمَنَ قَوْمُ يُونُسَ كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، جب یونس کی قوم ایمان لے آئی اور استغفار کی تو ہم نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا، عذاب کو ہٹا دیا، جو آیا ہوا عذاب تھا اللہ نے ٹال دیا۔ اس بستی میں سارے لوگ ایمان لے آئے، سارے استغفار میں لگ گئے، توبہ کی، اللہ نے عذاب کو ہٹایا۔ اب یونس علیہ السلام جو آزمائش میں مبتلا ہو گئے تھے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، جانتے ہیں وہ اللہ کے نبی تھے، اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے اور استغفار کرنے لگے، اے اللہ میں تیرا حکم آنے سے پہلے ہی اپنی بستی کو چھوڑ آیا، کہیں یہ تیرا عتاب تو نہیں ہے میرے اوپر، کہیں یہ تیرا عتاب تو نہیں ہے میرے اوپر۔ حضرت یونس علیہ السلام روتے رہے، یہاں تک کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو اللہ نے آپ کی بھی توبہ قبول فرمائی، حضرت یونس کے بھی استغفار قبول ہوا، اور اس مچھلی کے پیٹ سے جس وقت آپ باہر نکلے، مچھلی نے آ کر آپ کو کنارے اگل دیا، آپ کے جسم کی ساری چمڑی نکل چکی تھی، پورے دبلے پتلے ہو چکے تھے، بالکل نحیف، یہاں تک کہ آپ کے جسم کو پورا کا پورا سفید ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو ایک پھل کھانے کا حکم فرمایا، جس کے بعد آپ کی صحت پھر سے لوٹائی گئی۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا پورا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے، سورہ یونس میں بھی، اور وہ ہم سب کے لیے عبرت ہے، چاہے وقت کے بڑے نبی ہیں وہ بھی استغفار کر رہے ہیں، اور نافرمان قوم ہے وہ بھی استغفار کر رہی ہے۔ آج ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ سارے لوگ مل کر اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور توبہ و استغفار کریں، تاکہ یہ عذاب اللہ ہم سے دور کر لے، عذاب ہٹا لے۔ یقین جانو یہ بیماریوں کا حل اسی میں ہے، تم 1000 پرہیزی کر لو، اگر اللہ چاہے تو اس پرہیزی کے بعد بھی اس بیماری میں گرفتار فرمائے گا۔ اسی لیے خوف اور ڈر ہونا چاہیے اللہ کی ذات سے، نہ کہ بیماری سے۔ بہتوں کو ہم نے دیکھا ہے، اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ انسان کی کچھ کیفیات پر مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، بڑا تعجب ہوتا ہے کہ موت سے اتنا ڈرتا ہے اور اس سے بچنے کے ہیلے بہانے بہت کرتا ہے، جبکہ اس انسان کو یہ معلوم ہے کہ موت سے بچنا ممکن نہیں۔ سب کو معلوم ہے موت سے کوئی بچ پائے گا؟ امپاسبل، نہیں بچ سکتا، ہر انسان جانتا ہے، اس کے باوجود موت سے بچنے کے 1000 ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے۔ لیکن یہ مسلمان کیسا جسے یہ معلوم ہے جہنم سے بچنا ممکن ہے، جہنم سے بچنا ممکن ہے، اس کے باوجود بھی اس سے بچنے کا ایک ہیلا بہانہ بھی نہیں ڈھونڈتا، کوشش ایک بار بھی نہیں کرتا۔ اگر اس سے بچنے کی کوشش کرے تو بچ جائے گا، موت سے بچنے کی 1000 کوشش کرے نہیں بچ پائے گا۔ الٹا کیوں کر رہے ہو؟ اس موت سے بھاگنے کے لیے جتنی محنت کی جا رہی ہے، میری التجا یہ ہے کہ اس جہنم سے بچنے کے لیے اتنی کوشش کی جائے، اس اللہ عز و جل کے عذاب سے بچنے کی کوشش کی جائے، یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ بچا بھی لے گا، بچا بھی لے گا۔ قرآن پاک میں اس نے وعدہ کیا ہے کہ جب قومیں
ابتلا میں ڈالی گئیں، آزمائشوں میں ڈالی گئیں، پھر جب انہوں نے رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا، مولا نے انہیں بخش بھی دیا، اپنے محبوبوں میں شامل کیا۔ حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک ایسا نافرمان تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اے موسیٰ اگر یہ تمہاری قوم میں رہا تو میرا عذاب آ جائے گا، اتنے گناہ اس نے کیا، اس کو اپنی قوم سے نکالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنی قوم سے نکال دیا، پورے جگہ جگہ مشہور ہو گیا کہ بڑا نافرمان ہے، اس کی وجہ سے عذاب آ سکتا ہے۔ بستی والوں نے نکالا، شہر والوں نے نکالا، کہیں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وہ بیچارہ چھوڑ کر کے بستی شہر ایک پہاڑ پر جا کر اپنی پناہ لے لیا، کچھ نہیں تھا اس کے پاس، نہ رشتہ دار نہ دوست احباب، سب تو اس پر تھوک رہے تھے، کھانے پینے کو بھی نہیں تھا۔ 8 دن گزرے، کمزور ہو گیا، کچھ نہیں تھا، اٹھنے پھرنے چلنے کی بھی طاقت نہیں رہی تھی، اب رو پڑا کمزوری میں، اور اتنا رویا اللہ کی بارگاہ میں، کہنے لگا اے اللہ تو نے ہی تو فرمایا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے مصیبت میں پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، آج بتا مجھ سے زیادہ مصیبت میں کون ہے اور تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے۔ وہ روتا گیا یہاں تک کہ اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، وہ وہی مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا حکم فرمایا، اے موسیٰ فلاں پہاڑ کی چوٹی پر جاؤ، میرے ایک محبوب بندے کا انتقال ہوا ہے، اس کی تجہیز و تکفین کرو، اسے اٹھاؤ اور اس کو دفناؤ۔ جب اللہ کے نبی موسیٰ وہاں پہنچے تو دیکھا یہ وہی تو ہے جس کو ہم نے اپنی قوم سے نکالا تھا۔ آپ نے اس کی تجہیز و تکفین کر دی، رب تعالیٰ سے پوچھا مولا یہ تیرا محبوب ہے یا مردود ہے؟ اس کی وجہ سے تو تیرا عذاب آنے والا تھا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ہاں اس کو مردود تو کیا گیا تھا، اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے اسے نکالا تو گیا تھا، مگر اے موسیٰ اس نے مجھ سے اتنا استغفار کیا، اس نے مجھ سے اتنی تمنائیں کی کہ میری رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ مجھ سے مانگنے والوں کو میں عذاب میں موت دے دوں، اس کی موت سے پہلے میں نے اسے معاف کیا اور میرے محبوبوں میں اسے شامل کیا ہے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے۔ رب تبارک و تعالیٰ کریم ہے میرے عزیزوں، آج بھی اس بلا اور مصیبت کو دفع کرنے کے لیے اجتماعی طور پر استغفار کرو، توبہ کرو۔ یا تو حال یہ ہے ہم تو ذکر کی مجلسیں قائم رکھتے ہیں، الحمدللہ اسی مسجد میں ہم ذکر کی مجلس بھی رکھتے ہیں ہر ہفتے، اور اس میں کتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ اکثر لوگوں کو اپنے آرام کی فکر ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ آ کر کے اپنی ساری چیزیں چھوڑ دیں، اگر یہاں نہ ہو سکے تو اپنے گھر میں استغفار اور ذکر کی مجلس تو قائم کرو، اپنے بچوں کو لو، یہ سب سے بہترین پریکوشن ہے، سب سے بہترین پرہیز ہے کہ آنے سے پہلے تم اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر اور استغفار سے پورے حد بندی کر سکتے ہو۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب میں گرفتار ہونے سے محفوظ فرمائے، کریم خدا اس بری بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما، اے اللہ اس آفت اور اس بلا کو ہم سب کے گھروں کے آنے سے پہلے دفع فرما۔ اے رب ذوالجلال اگر ہمارے مقدر میں اور تیرے اختیار تیرے علم سے تو نے یہ لکھ دیا ہے کہ تو ہمیں آپ ابتلا و آزمائش میں گرفتار کرے گا، تو مولا ہم اس وقت تیری بارگاہ میں استقامت کا سوال کرتے ہیں، مولا ہمیں صبر عطا فرما دے، ہمیں استقامت عطا فرما دے، اور جو ان بیماریوں میں مبتلا ہے مولا انہیں شفا نصیب فرما دے۔ اے کریم خدا ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، یہ بیماریاں جہاں سے آئی ہیں مولا ان بیماریوں کو وہیں دفن فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔